بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک اچھی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ظاہر ہے آج اقوام متحدہ میں کا جو پیس کیپنگ ڈے ہے وہ منایا جا رہا ہے فار پیس، امن کے حوالے سے، اور پاکستان کا ایز اے پیس کیپر فورس تقریباً 2 لاکھ سے زائد پاکستانی جو افواج ہیں وہ پیس کیپنگ میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ امن قائم کرنے میں جو پاکستانی دستوں کا کردار ہے اسے پوری دنیا میں سراہا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی اسے سراہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس امن کو قائم کرنے کے دوران ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں، تقریباً 169 شہادتیں بھی اب تک ہوئی ہیں، تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ایک تشویشناک خبر ہے وہ لندن سے گزشتہ روز آئی کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تحریک انصاف کے رہنما صاحبزادہ جہانگیر، جو عمران خان کے دست راست بتائے جاتے ہیں، جن کو چیکو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے ایک احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے دوران وہ لندن ہائی کمیشن کے دروازے پر گئے، اور وہاں پر انہوں نے جو حرکات و سکنات کی وہ مناظر ہم نے دیکھے۔ انہوں نے وہاں پہ احتجاج کا ایک اعلامیہ تھا یا جو یادداشت تھی وہ ہائی کمیشن کو پیش کرنا چاہ رہے تھے، اور بار بار وہ ہائی کمیشن کو تھریٹ کر رہے تھے، ان کو ہیرس کر رہے تھے، ان کے سٹاف کو ہیرس کر رہے تھے کہ وہ جلدی آئیں اور جلدی میں ان سے یہ جو یادداشت ہے یہ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو تھریٹ بھی کیا کہ اگر ہماری حکومت دوبارہ آئی تو ہم آپ کے چہرے بھی جانتے ہیں، ہم آپ کو یہاں ٹرانسفر کریں گے، وہاں ٹرانسفر کریں گے۔ یہ عجیب سا رویہ ہے۔ پہلے اس رویے کو ہم دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیوز میں، ذرا آپ دیکھیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ بھاگا جا رہا ہے ڈر کے مارے کہ مار جان سے نہ مار دیں۔ نہیں بھائی، یہ جو ہے نا، ان کو جو ہے یار مت آپ انوالو ہو، چاچا آپ مار کھاؤ گے پر انوالو خاموش ہو بیٹھ جاؤ، بالکل نہیں، خاموش رہو ماں کے منہ سے لفظ نکالیے گا۔ اتنا ان کو اوپر میرا میسج دے دو کہ اگر کل الیکشن ہو گیا اور خان صاحب جیت گئے تو میری جان ان سے یہ پوچھ لو، آپ کی شکلیں ہم نے سب موبائل پہ ریکارڈ کری ہیں، کہاں جاؤ گے اس کے بعد؟ اس کے بعد آپ کو دوسری پوسٹنگ ملے گی ڈادو کے اندر، وہ حیدرآباد کے پاس ہے جگہ۔ یہ رویہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اگر حکومت میں نہیں ہے تو اس کے جو رہنما ہیں وہ اتنے بوکھلائے ہوئے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان پشاور میں بدستور موجود ہیں، اور ایک ناکام لانگ مارچ کرنے کے بعد آج انہوں نے دوبارہ سے لانگ مارچ کی دھمکی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن پر وہ شدید تنقید کرتے تھے ان سے جو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے مبینہ طور پہ، اس میں انہوں نے ان سے NRO مانگنے کی کوشش کی ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے جن صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیچ اپ آپ کروا دیں، جس کے جواب میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اب امپاسبل ہے۔ تو اس قسم کی جو ایک صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ ٹھیک ہوتے ہیں، جب آپ حکومت سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ایک جو وفاق ہوتا ہے اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان تمام معاملات پر آج اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لندن سے سینئر صحافی اظہر جاوید۔ بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں اس گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جناب نجم الثاقب صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب۔ بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ تشریف لائے یہاں پہ۔ اظہر جاوید صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ واقعہ کیا ہوا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جاوید صاحب۔ یہ واقعہ 25 مئی کا ہے، جس دن لانگ مارچ پاکستان میں ہو رہا تھا، تو سیم ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کی طرف سے بھی کال دی گئی تھی پاکستان ہائی کمیشن لندن کے باہر احتجاج کی۔ جہاں چاہ مظاہرین باہر احتجاج کر رہے تھے تو صاحبزادہ جہانگیر عرف چیکو، جن کو سب پیار سے چیکو کہتے ہیں، ان کا نک نیم ہے، وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے تقریباً 30 سال سے پرانے دوست ہیں، ان کے فوکل پرسن ہیں اس وقت یورپ کے لیے، اور جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کے وہ یہاں پر برطانیہ کے لیے بھی ترجمان رہے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ صاحبزادہ جہانگیر صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے مدینہ منورہ میں جو واقعہ ہوا تھا، جو پاکستانی ڈیلیگیشن پر نعرے بازی ہوئی تھی، اس میں صاحبزادہ جہانگیر کا نام سر فہرست تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ جو واقعہ ہے مبینہ طور پر وہ آرگنائز کروایا۔ مظاہرے کے بعد کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا تھا، تقریباً شام کا وقت تھا اور ایمبیسی بند ہو چکی تھی، زیادہ تر لوگ گھروں کو جا چکے تھے، تو یہ صاحبزادہ جہانگیر نے اپنے ساتھ ان کے 2 دوست اور تھے ان کے تحریک انصاف کے، ان کے ہمراہ
जब उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि वक्त ख़त्म हो चुका है, जो एम्बेसी है वो बंद हो चुकी है, आउट ऑफ आवर्स है। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे हर सूरत में अंदर जाना है। तो फोर्सिबली कहा जा रहा है कि वो अंदर दाखिल हुए मुबैना तौर पर, और वहाँ पर वो इसरार करते रहे कि मुझे एक पिटीशन देनी है। जब उनको बताया गया कि कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो उसके बाद उन्होंने, आपने जो वीडियोस देखी हैं उनका रवैया आपने देखा कि वो एक ज़बरदस्ती अंदर ना सिर्फ दाखिल हुए, बल्कि एक जो स्टाफ मेंबर है उनको उन्होंने पुश भी किया, और बाद में जो वीडियोस हैं वो भी आपके सामने हैं। इस सारे वाकया का फौरी तौर पर जो हाई कमीशन का अमला है, उन्होंने जो पुलिस है जो कि सफारत खानों को जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामूर होती है उनको कॉल किया। उस वक्त तक ये लोग जा चुके थे, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब पता लगा है हमें कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ठीक है। और इस सिलसिले में बरतानवी पुलिस को जो फुटेजेस हैं, जो सीसीटीवी कैमरा का जो सारा चीज़ें हैं। अजहर साहब, ये बताइए कि किस किस्म की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है अब साहिबजादा जहांगीर को? क्या कार्रवाई हो सकती है इस मामले में? जी बिल्कुल, ये क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाके उसको अंदर दाखिल होना, और दूसरा स्टाफ के साथ बदतमीजी करना, और तीसरा उनको पुश करना। ये तीनों ऑफेंस है। और इसके मुताबिक पुलिस जो है वो पहले उनको बुला के इंटरव्यू कर सकती है। अगर बाकायदा तौर पर हाई कमीशन की तरफ से पुलिस को दरख्वास्त दी जा चुकी हो तो उनको बुलाया जा सकता है। उसकी एक सज़ा जो है, जो मुतय्यन है बरतानवी कानून में, अगर बरतानवी पुलिस ये समझती है कि ये ऑफेंस वाकई इन्वेस्टिगेशन के बाद हुआ है, तो वो बाकायदा इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा एक और जो इसमें है कि इन्होंने एक अफसर का नाम लिया है, जिसमें बार बार एक दूसरी वीडियो भी, और उनके बारे में भी काफ़ी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की, और हमारे जो सोर्सेज कहते हैं कि वो अफसर ज़ाती तौर पर भी उनके खिलाफ हर्जाने के लिए, उनके खिलाफ डेफेमेशन के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अहम और संगीन इशू है, क्योंकि डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया है। दाखिल हुए हैं ये पाकिस्तान हाई कमीशन की बिल्डिंग के अंदर, तो बरतानवी पुलिस जो है वो इस पे काफ़ी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अगर ये केस अदालत में जाए तो सज़ा भी हो सकती है। ठीक है जी। नजमुल साकिब साहब, आप फरमाइए कि बात कर रहे थे कि ये किस किस्म की सूरत हाल का सामना होता है, और आप इंडियन हाई कमीशन की मिसाल दे रहे थे। सीधा सा ये है कि इन्होंने 5-6 बातों का इजहार किया है अपनी इस इंटरवेंशन से। सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि इनको पाकिस्तान की इज्जत का या वहाँ के सिफारत खाने का इसकी कोई परवाह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बदतमीजी की है स्टाफ के साथ और अफसरों के नाम लेके, और उनको थ्रेट किया है। नंबर 3, ये जो दादू है इनके बारे में इनको पता नहीं है कि ये कितना कीमती शहर है। इसके साथ ही हमारा मोइंजोदाड़ो है जहाँ पे हमारी सदियों की तहजीब मौजूद है। बिल्कुल। और चौथी बात कि जो सिफारतकार होते हैं, चाहे स्टाफ के हों चाहे वो अफसर हों, उनकी तो पोस्टिंग शहरों में होती नहीं है, या वो इस्लामाबाद में पोस्ट होते हैं या वो किसी और मुल्क में होते हैं। तो थोड़ी सी जहालत का भी पता लगा कि इनको कुछ पता नहीं है कि दादू कितना अहम शहर है, दादू में पोस्टिंग हो नहीं सकती। फिर जो तीसरा इसका अहम पहलू है जावेद, वो ये है कि जो दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं वो अपने हाई कमीशन में जाके अगर उन्होंने कोई पिटीशन देनी है तो वो चुपके से लिफाफे में रिसेप्शन पे रख के आ जाते हैं, वरना उनकी पिटीशंस और उनकी जो मरासले हैं या उनके एड मेमोयर्स जो हैं वो जाते हैं इंडियन हाई कमीशन में। तो मैं आपको अर्ज करूं कि इनको चाहिए था कि अपने साथियों के साथ जाते इंडियन हाई कमीशन में, वहां पे जाके एहतजाज करते, एक मरासला देते, एड मेमोयर देते, पिटीशन देते कि यासीन मलिक को बगैर किसी ट्रायल के आपने किस तरह से उम्र कैद सुनाई है, उसकी मुजम्मत करते। अब मैं आपको बताऊं, पिछले 3 हफ्ते से मैं साउथ अफ्रीका में हूं। यहाँ पे मुझे उन्होंने बुलाया था कि यहाँ पे इसका यौम तकबीर का फंक्शन है, आप अटेंड करें। आप यकीन कीजिए कि जब से यासीन मलिक की बात हुई है, यहाँ के तकरीबन 2-2.5 लाख पाकिस्तानी हैं। जगह जगह पे उन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं और वो इंडियन हाई कमीशन जा रहे हैं और वो हर जगह जा रहे हैं
اور جا کے احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں جو بتانے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بھی صاحب ہیں ان کو پاکستان سے محبت نہیں ہے اور یہ پاکستان کی محبت میں نہیں گئے تھے, اور اپنے ہی گھر جا کے مجھے کئی واقعات یاد آ گئے, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں زبردستی دھمکاتے ہیں کہ جی ہم تو وی آئی پی ہیں, ہم تو فلانے منسٹر کو جانتے ہیں, ہم آپ کو پیچھا کریں گے, آپ کو چھوڑیں گے نہیں, تھریٹ کرتے ہیں. اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے. پٹیشن دینا مقصد نہیں تھا, سین کریٹ کرنا مقصد تھا, اور وہ سین انہوں نے کریٹ کیا. اب دیکھیے صبح کی کس کی ہوئی, کس کی یعنی جو ہے وہ ہوا کہ جی یہ پاکستانی. اور ہم جتنی بھی سفارت خانوں میں رہا ہوں بحیثیت سفیر کے یا جونیئر آفیسر کے, ہم ان تمام پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ میں سے ہر کوئی جو ہے وہ پاکستان کا سفیر ہے. اب آپ دیکھیے اپنے ہی گھر میں آ کے آپ اپنے گھر کی بے عزتی کر رہے ہیں, گھر کے رہنے والوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں. اب آتے ہیں اس کے لیگل پہلو کی طرف جاوید, تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی ہے یہ سن کے, کچھ چند گھنٹے پہلے مجھے پتا لگا کہ ہائی کمیشن آف پاکستان جو ہمارا لنڈن میں ہے, انہوں نے اس پہ کاروائی کی بات کی ہے. یہ کاروائی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر اس طرح کا ٹرینڈ شروع ہو گیا جاوید تو پھر تو ان کو پتا ہے ایک بندے نے آپ نے سیل فون پکڑنا ہے, اس کی ایک آپ نے کلپ بنا لینا ہے, اور اس نے اپنی چودراہٹ بتانی ہے کہ جی دیکھیں میں وہاں گیا, میں نے ڈیفنس اٹیشی کے بارے میں یہ بات کی, میں نے سفیر کے بارے میں یہ بات کی. اور بابا یہ آپ کے اپنے ڈیفنس اٹیشی ہیں, یہ آپ کے اپنے سفیر ہیں, اور تھریٹ کس کو دے رہے ہو؟ اور اگر آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو آپ وقت کا انتظار کرتے ہیں. اور اس میں یہ بات بڑی ضروری ہے جاوید کہ مجھے غلطی بتائیے ہائی کمیشن نے کیا کی ہے, بالکل ٹھیک, کس چیز پہ آپ تھریٹ دے رہے ہیں. لہٰذا اس پہ قانونی کاروائی جاوید ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہائی کمشنر صاحب جو ہمارے وہاں پہ موجود ہیں ان کو اس پہ باقاعدہ طور پہ بتانا چاہیے, اور پولیس کا ان کو کہنا چاہیے کہ فوری طور پہ وہ آئے, اور 2-1 پولیس والے جو ہیں ان کو تعینات کرنا چاہیے اس طرح کے واقعات. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, آپ فرمائیے گا کہ یہ بڑا اہم نقطے کی تاکید ہے وہ 25 مئی کہ جس دن یاسین ملک کو سزا ہونی تھی اور پورے پاکستانی قوم کو اکٹھا ہونا تھا اس فیصلے کے خلاف, اور ہم نے پوری دنیا کو آواز پہنچانی تھی. اس دن ہم سارے لانگ مارچ کے چکر میں لگے رہے, اور پورا ہمارا سارا کچھ میڈیا سب کچھ ہم اس لانگ مارچ کے سلسلے میں ہم لگے رہے. اور آپ بار بار پھر دھمکیاں دیتے ہیں لانگ مارچ کی, آپ حکومت میں رہیں تو ٹھیک ہے, حکومت سے باہر ہو جائیں تو آپ پھر آپ کے لیے اخلاقیات بھی کوئی معنی نہیں رکھتے. بالکل. اور آپ کو سب کو, آپ کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا, یاسین ملک کی جو اہلیہ ہیں اور بیٹی ہیں, انہوں نے اس ضمن میں پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ آپ مؤخر کر دیں, آگے لیں, ایک دن پہلے کر لیں, بعد میں کر لیں, تاکہ وہ جو فوکس تھا انٹرنیشنل ایک سٹوری تھی کہ جس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ یاسین ملک صاحب کے ساتھ یہ جو ہو رہی ہے ماورا قانون اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی, اسے ہم مؤثر انداز میں اجاگر کرنا ہماری کسی ایک سیاسی جماعت کی ذمہ داری نہیں تھی. تو اس میں مسئلہ یہ ہے, میں اسی لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سیاست کے خلاف ہوں. آپ دیکھیں کہ انڈیا پولرائز سوسائٹی ہے, لیکن بیرون ملک وہ ایک انڈین لابی ہے. تو یہاں جو سفارت خانے ہیں, نجم الثاقب صاحب کہہ رہے ہیں, وہ حکومت کے ساتھ ساتھ ریاست کے نمائندے ہیں. جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہ پاکستان کا نمائندہ ہے. تو میرا اور آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے نقطہ نظر کا, لیکن پاکستان سے تو ہمارا اختلاف نہیں. جو پاکستان کے اینیمیز ہیں وہ اس کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں. اب یہ تیسری میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے 2 اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک 2 ٹیچرز ہیں, انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں آکسفورڈ پاکستان ریسرچ پروگرام بنایا, اور بغیر کسی سرکاری وسائل کے اس میں ملالہ یوسف زئی کی بھی کنٹریبیوشن ہے. یو کے میں جو بزنس مین کمیونٹی 1 ملین پاؤنڈ انہوں نے اکٹھا کیا, اور انہوں نے 19 مئی کو وہاں اقبال میموریل لیکچر کرایا. جو پاکستانی لڑکا یا لڑکی جو اسٹوڈنٹ ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ ہو جاتا ہے لیکن اپنے وسائل نہیں رکھتے, انہیں اس انڈاؤمنٹ سے وہاں داخلہ بنے. تو اس میں ایک اتنا اچھا ان بچوں نے ماڈل کریٹ کیا ہے کہ آپ کسی بھی جماعت سے, آپ کا تعلق کسی بھی برادری سے یا کسی بھی سیاسی جماعت سے, لیکن آپ پاکستان کے لیے آپ نے ایسا پلیٹ فارم بنایا. تو میری خواہش ہے کہ ایسے پلیٹ فارم میں باہر دیکھوں, ہماری طبیعت خوش ہو گیا. ایسا ٹوکیو میں بھی ہے, ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی ہے. پاکستان کا جب اثر و رسوخ دنیا میں زیادہ ہوگا, اس کا تاثر دنیا میں اچھا ہوگا. ابھی آپ نے ابتدائیہ میں بات کی, جس ملک کے 2 لاکھ
बहादुर अफवाज पाकिस्तान के से मुंसलिक लोग, हमारे बहादुर सिपाही और अफसरान बाहर पीस कीपिंग में हो, तो उसका डिप्लोमेसी पे कितना अच्छा असर पड़ता है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो एक होलिगनिज़म है, ये हमें सियासतदानों के घर के बाहर भी मुजाहरे किए। यानी एक तरफ तो अल्लाह रसूल की बात की जाती है, आप देखेंगे कफ़ार मक्का के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में इस तरह उन्होंने तबर्रे नहीं उनके की, उनकी जान माल और उनकी इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और हम बाहर क्या मिसालें कर गए। तो ये जो सारी रविश है जो माशरे को तकसीम कर रही है, ये बेसिकली पाकिस्तान को तकसीम कर रही है, और ये हमारे एसेट हैं कम्युनिटी के लोग, बिल्कुल इनको हमें इन्वॉल्व करके आज यहाँ एक हुकूमत हो सकती है, कल दूसरी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा रहना है। इमरान खान साहब को भी मैंने देखा कि जो उनको ज़िंदगी में इज़्ज़त मिली वो लोगों ने, कम्युनिटी ने दी कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये खेल का मैदान है। इसी तरह जब हमने अपने पॉलिटिशियंस को ये ऑन करेंगे, इसमें बड़ी अच्छी बात की कि वज़ीर ख़ारजा जो बिलावल भुट्टो हैं, उनसे जब सवाल हुआ UN में और अमेरिका में, तो रशिया विज़िट के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी स्टेट पॉलिसी है और हम उसको ऑन करते हैं। और माजी की ये आज हम इत्तफाक से देखें कि अभी 28 मई को मनाया गया योम तकबीर, तो उसमें जितनी भी हुकूमतें रही हैं, जो पॉलिटिकल डिवाइड रही है, यहाँ हमारे अस्करी इदारे रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, जब हमने यकसू हो के कोई काम पाया, तकमील पे पहुँचाया है, तो दुनिया की मुखालफत के बावजूद हम उस नतीजे तक पहुँच गए। तो इस वक्त वतन दुश्मनी ये है कि हम तकसीम हो और हमारा फोकस लूज हो जाए। ये बड़े इससे अहम नुकात उठते हैं सियासी तकसीम के हवाले से भी, लेकिन जो एक अहम बात है, नजम साकिब साहब ज़रा अगर फौरी इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। प्रोफेसर साहब ने बड़ी अहम बात की कि हमारे 2 लाख जो UN पीस कीपिंग में फोर्स हैं हमारी, ये भी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसमें भी उसको प्रोजेक्ट करने में भी इनका एक बड़ा अहम किरदार है। पूरी दुनिया को ये खबर हो रही है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए वो अपना एक किरदार अदा कर रहा है। नजम साकिब साहब, देखिए, अगर तो आप इसकी तारीख पढ़ेंगे पीस कीपिंग फोर्स की और यूनाइटेड नेशंस की, और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिस तरह से हिदायत इनको देती है कि किसी भी मुल्क में अगर कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा होता है जिससे कि अमन के मसाइल पैदा होते हैं, तो ये जो पीस कीपिंग फोर्स है ये उस मुल्क में जाके वहाँ की पुलिस और सिविलियन इदारों के साथ मिलके तो वहाँ पे ऐसे हालात पैदा करती है, अमन नहीं लाती, वहाँ पे ऐसे हालात पैदा करती है कि अमन आ सके। अब हमें पता है कि 61 के करीब जो हैं वो इनके मिशंस ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तकरीबन 12 के करीब इनके मिशन जो हैं वो इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, जिसमें कोसोवो है, कॉन्गो है, जिसमें सूडान है। अब आपको हैरानी होगी ये सुन के कि जब से ये पीस कीपिंग फोर्स बनी है यूनाइटेड नेशंस के अंडर और सिक्योरिटी काउंसिल की हिदायत के मुताबिक ये जाते हैं, पाकिस्तान इसमें सरे फहरिस्त है, अददी लिहाज से भी और काम के लिहाज से भी। और इसको इस तरह से सराहा जाता है, तकरीबन हर साल सराहा जाता है। और ये पाकिस्तान के लिए जिस तरह कुछ एजाजात हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूनाइटेड नेशंस में और मल्टीलैटरल फोरम्स में है, उनमें ये एक सरे फहरिस्त एजाजों में से पाकिस्तान का इनका एजाज है कि वो पीस कीपिंग फोर्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जज्बा है ना ऐसा कि हमारा तो सलाम करते हैं तो सलामती है, हमारा तो इस्लाम सलामती है। तो हमारी जो कोशिशें इसमें हैं या हमारी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, मैं आपको बता रहा हूं बड़े वसूख से कि पूरी दुनिया की जितनी भी पीस कीपिंग फोर्स बाहर गई हैं, ये 61 मिशन हुए हैं, ये जो 12 ऑन गोइंग मिशंस हैं, इसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन नंबर 1 है और इसको दुनिया भर के हिंदुस्तानी इसको सराहते हैं। हमारे जो इतने ज्यादा दोस्त करीब नहीं हैं उनको भी पता है कि जहां तक पीस कीपिंग की और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग की बात है, पाकिस्तान नंबर 1 पे है, क्योंकि उसके पीछे जज्बा और सबसे बढ़ के जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, प्रोफेसर साहब ने भी की, आपने भी की, कि यार जब आप जाते हो बाहर तो अपने मुल्क का ख्याल करो। और इधर जो हमारे 2 लाख के करीब लोग हैं, सबसे पहले इनके पास ये है कि हमने अपने किरदार से, अपनी कंट्रीब्यूशन से और अपने किरदार से खास तौर पे ये बताना है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम एक पुरअमन मुल्क से हैं और तहजीब याफ्ता है। लिहाजा जब इस किस्म के वाकयात होते हैं जावेद, तो अफसोस होता है, बजाय इसके कि आप कोई बढ़ावे की तरफ जाएं, आप बदतमीजी करके तो हालात को खराब कर रहे हैं। ठीक। अजहर जावेद साहब ये खत्म कर रहे थे कि 25 मई को
یہ جو یاسین ملک صاحب کی سزا والا معاملہ تھا یہ بڑا اہم معاملہ تھا، اور برطانیہ میں بہت بڑا جو کشمیری ڈائسپورا ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس دن کیا وہ لوگ بھی یقیناً تشویش کا شکار ہوں گے یہ جو کچھ ہوا ہے؟ اور پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بھی لانگ مارچ ہو رہا تھا اور وہاں پر بھی ایک احتجاج ہو رہا تھا۔ جیسا صاحب ابھی سفیر صاحب نے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ہمیں ایز اے پاکستانی جو ہے وہ انہوں نے انڈیا کی بھی مثال دی کہ وہ یہاں پر جب اوورسیز رہتے ہیں تو وہ وہاں پہ ایز اے انڈین لابی کام کرتے ہیں، لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پہ کچھ سال قبل ان کے وزیر اعظم مودی آئے تو انہوں نے ویمبلی اسٹیڈیم بھر دیا، وہاں پہ نہ کوئی کانگریس تھی، نہ کوئی بی جے پی تھی، نہ کوئی اور جماعت تھی، وہ بحیثیت ایز انڈین نیشنل گئے۔ لیکن دوسری طرف اب ایسے رجحانات ہمارے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہا پسندانہ نظریات آ چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے یہاں پہ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ یہ صاحبزادہ جہانگیر صاحب والا جو واقعہ ہے یہ ایک ٹوٹل ایک جو اپنی طرف توجہ دلانے کی ایک کوشش تھی کہ انہوں نے ویڈیوز بنوائی، پتہ لگا ان کو پتہ تھا کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ چیز پاپولر ہوگی، سوشل میڈیا پہ جائے گی اور واہ ہوگی، جی صاحبزادہ جہانگیر نے اندر گھس کے تو پاکستان کے سفارت خانے کے اندر یہ عمل کیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے کیونکہ یہ پورے یہاں پہ ڈپلومیٹک کور میں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے سفیر صاحب بہتر جانتے ہیں تو وہ پورے ڈپلومیٹک کور میں بات فوراً پھیل جاتی ہے کہ فلاں ہائی کمیشن میں یہ واقعہ ہوا یا یہ ہوا۔ یہی حالات یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو اکسایا جاتا ہے مختلف لوگوں کے گھروں کے باہر مظاہرے کے لیے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر مظاہروں کا سلسلہ ہوتا ہے سابق وزیر اعظم جو نواز شریف ان کے صاحبزادے کے گھر پہ کے باہر، تو دوسری طرف اب وہی سلسلہ جمائمہ خان کے گھر کے باہر بھی ہوا، پچھلے 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، مے فیئر کا علاقہ ہے جہاں پہ رہائش پذیر ہیں حسن نواز صاحب، وہاں پہ ارب پتی لوگ ہیں، انفلوئنشل لوگ ہیں اور ہارٹ آف لنڈن ہے۔ جب وہ یہاں پہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف حوالے سے دوسرے، تو ایک بڑا برا تاثر جاتا ہے اس کا۔ دوسری طرف اگر رچمنڈ کا علاقہ جہاں پر جمائمہ خان صاحبہ کا گھر ہے، وہاں پہ جب مظاہرہ ہوا وہاں پہ بھی انفلوئنشل لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں برٹش پالیٹکس میں بھی، تو ان پہ بھی ایک برا اثر جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا رویہ ہے جسے پھیلایا گیا ہے، انتہا پسندانہ خیالات سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کے حوالے سے ایسے فیڈ کیے گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ 40 50 60 100 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ آزادی اظہار رائے ہے، آپ کسی کو مظاہرے سے روک نہیں سکتے بائی لا۔ تو یہ ایک اتنی بری روایت یہاں پہ آ چکی ہے کہ ہمیں لوگ یہاں پہ جو لوکل ملتے ہیں، جو ان میں صحافی بھی ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں، تو اس پہ توجہ دلاتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں بجائے آپ ایک لابی کریں۔ یاسین ملک صاحب کا جو واقعہ تھا اس دن، جو ٹرو کشمیری تھے، جو پاکستانی تھے، وہ اس دن یہاں پہ ان کو افسوس تھا۔ ہائی کمیشن کے بعد 100 سوا 100 لوگ تھے جو یہ مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن 1.6 ملین پاکستانی ڈائسپورا جو ہے جس میں کشمیری بڑی تعداد میں شامل ہے، اس دن انہوں نے بہت ہی رنج اور افسوس کا اظہار کیا۔ آج یہاں پر انڈین ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوا ہے یہاں پر یاسین ملک صاحب کی سزا کے خلاف، لیکن اس میں کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، اس میں عام پاکستانی تھا، اس میں وہ اسٹوڈنٹس تھے جو یہاں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جو باخبر، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جنہیں پتا ہے کہ انسانی حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج ایک بڑی خوشائند بات تھی کہ لوگ اکٹھے ہوئے، یہ اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے، انہوں نے آرگنائز کیا ایک اچھا مظاہرہ انڈین ہائی کمیشن کے ساتھ باہر لنڈن میں یہ ہوا، اور اس میں سینکڑوں جو پاکستانی ہیں وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے اپنی آواز انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچائی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا، انڈین حکومت کو بتایا کہ یہ کتنی غلط بات ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک طے نہیں ملک صاحب، لیکن اب اس صورتحال میں ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ آج پھر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب ایک تیاری کے ساتھ لانگ مارچ کروں گا اور بھرپور تیاری کے ساتھ لانگ مارچ کروں گا۔ ہم نے اس لانگ مارچ کو بھی دیکھا، وہ ناکام ہوا۔ خیبر پختونخوا کے کچھ چند ہزار لوگ آئے، پنجاب سے لوگ نہیں آئے، سندھ کے اندر لوگ اس طرح سے نہیں نکلے، لاہور کے اندر کچھ نکلی، اپنی لیڈرشپ ہی نہیں نکلی۔ یہ کیا رویہ ہے کہ ہم حکومت میں رہیں گے تو تبھی ہم ٹھیک رہیں گے، یا معاملات ہمارے یہ اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے، جب ہم حکومت سے باہر چلے جائیں گے پھر تو ہم لانگ مارچ کریں گے؟ آخر کیا مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی اکثریت ختم ہو گئی اور وہ آئینی اور قانونی طریقے سے ہٹیں؟
جی بالکل درست ہے کہ چاہے وہ اس کو کچھ بھی نام دیں، لیکن جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس میں وہ عددی اکثریت کھو چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ میری تیاری نہیں تھی، اب میں تیاری سے آؤں گا، تو اس سیاست جو ہے وہ کرکٹ کا میدان نہیں کہ ایک دن پہلے وارم اپ میچ ہوگا پھر آپ آئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ جلسے کر رہے تھے اور اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے تھے اور کوئی حکومت رکاوٹ نہیں ڈال رہی تھی اس میں، تو انہوں نے جو آخری کارڈ ہے اپنا وہ پہلے کھیل لیے، اور اس کے اندر بہت ہائی سٹیک ایک گیمبل تھا۔ وہ ہائی سٹیک گیمبل یہ تھا کہ آخری کارڈ میں آپ ایک تھریٹ ہوتی ہے سیاست میں، ایک اعصابی جنگ ہوتی ہے، تو آپ نے پہلے یہ کہا کہ ہم مطلوبہ نتائج اس کے ذریعے حاصل کر سکیں گے، لیکن مطلوبہ تعداد ہی نہیں آ سکی۔ اب وہ آپ کا جو ایک ہوا تھا وہ گورنمنٹ کے آگے وہ اس طرح ایکسپوز ہو گیا۔ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ابھی رہا ہوئے ہیں، کچھ حفاظتی انتظامات کے تحت ان کو زیر حراست دیا گیا، تو اب آپ نے فوری طور پہ ایک اور کال انہیں دے دی ہے، پھر موسم یہاں ایسا ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور دیکھیں تاریخ میں بھی لیڈر جو ہیں غلطیاں کرتے ہیں لیکن سیکھتے بھی ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 126 دن یہاں دھرنا رہا، اور پھر وہ افسوسناک دہشت گردی کا واقعہ APS اسکول پہ ہوا، تو کئی ماہ دھرنا ہوا، تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ پاکستان میں جو تحریکیں ہیں سوائے 2 تحریکوں کے، ایک تحریک پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہوئی، اور دوسرا ذوالفقار علی بھٹو نے جو اینٹی ایوب موومنٹ کی، اس کے علاوہ کوئی بھی تحریک جو ہے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور تیسرے فریق کو اس میں فائدہ ہوا۔ اب اگر ان کی یہ دلیل مان بھی لی جائے کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے، تو روٹین میں بھی الیکشن دیر سے نہیں ہو رہے، تو وہ تنظیم سازی کریں، وہ KPK گورنمنٹ میں اچھا بجٹ پیش کریں، وہ پارلیمنٹ میں دوبارہ آ جائیں، ایک ٹف ٹائم دیں اپوزیشن۔ وہ بھی ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں، پارلیمنٹ میں آئیں، بیٹھیں، اپوزیشن کریں، اور بہت سارے ان کے پاس ایز اپوزیشن لیڈر کانسٹیٹیوشنل عہدے آ جائیں گے، چیئرمین نیب کی تقرری ہو، وہ چیف الیکشن کمشنر اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، اس کے اندر وہ ایک جینوئن اپوزیشن کا ایک تاثر دے سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کو بھی وہ ایک اپوزیشن چاہیے، اپوزیشن کو ایک گورنمنٹ تنقید کے لیے چاہیے، تو اس سے باہر نہیں ہے۔ اور جو تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اگر 70 سال میں یہ طے ہی نہیں کر سکے کہ یہ ملک آئینی بندوبست پہ چلے گا، یہاں ایک ٹینیور اس وقت پورا ہوگا، اور اس طرح رولز آف دا گیم ہوں گے، تو یہ تو ایک بڑی انتہائی تشویشناک بات ہے کہ ہم ایک کھلاڑی اگر کسی گراؤنڈ میں بھی اترتا ہے تو وہ چند ضوابط کے اور قوانین کے پابند ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بات بڑی عام کی جاتی ہے، اظہر جاوید صاحب نے بتایا کہ وہاں مظاہرے کی آزادی ہے، پاکستان میں بھی مظاہرے کی آزادی ہے۔ میں اظہر صاحب سے یہ پوچھتا ہوں، ہائیڈ پارک میں آپ 7 روز 24 گھنٹے مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن روڈ آپ بلاک نہیں کر سکتے۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہو سکتا ہے، آپ بھی کئی دفعہ امریکہ گئے، لیکن وائٹ ہاؤس کے سامنے جو سڑک ہے وہ بلاک نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا رائٹ ہے آزادانہ نقل و حرکت کا۔ اب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے امتحانات کا شیڈیول درم برم ہو گیا، اور نیچے میٹرک اور AO لیول کے امتحانات نہیں رہے، مریضوں کی سرکاری اسپتالوں میں جو سرجریز کا ٹائم تھا وہ نہیں ہو سکا، جو دیہڑی دار مزدور تھے وہ اپنے کام پہ نہیں پہنچ سکے۔ تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا رائٹ آف فری موومنٹ بھی تو ہم نے روکا ہے۔ ٹھیک ہے، پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ ہے، پاکستان ایک جمہوریت ہے، لیکن مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں آپ کا، جاوید صاحب کا رائٹ آف موومنٹ روک لوں۔ وہ اسلحہ اور ڈنڈے جب آ جائیں تو پھر ظاہر ہے پھر حکومت کا تو یہ کام ہے کہ وہ روکیں گے پھر اس کو، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں۔ چلیں یہ حکومت ختم ہوگی تو پھر یہ جو حکومت ہے یہ لٹھ بردار 10,000 بندے لے آئیں گے، ہماری 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، ہم ایٹمی قوت ہیں، اگر 10,000 لوگ روڈ پہ آ کے وہ دھرنا دے دیں کہ ہماری منشا سے چلائیں، بالکل ٹھیک، یہ تو ریاست کو کمزور کرنے والی بات۔ بالکل ٹھیک۔ نجم ثاقب صاحب، پولرائزیشن تو ہے، یہ پولرائزیشن ہمیں یہاں ملک کے اندر بھی دکھتی ہے، باہر بھی دکھتی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب اس کا حل بھی تو تلاش کرنا ہے نا، یہ سیاسی قیادت کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ بس چڑھ دوڑیں کہ جی حکومت میں نہیں ہے تو بس ہم نے آپ کے خلاف آ جانا ہے اور احتجاج کرنا ہے اور پرتشدد احتجاج کرنا ہے۔ آپ نے جاوید بڑی اچھی ایک بات ابھی کی ہے کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوں، میری حکومت ہے تو سب اچھا ہے۔ یہ بات یہیں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ اس کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کر سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اگر اپوزیشن میں ہیں یا آج آپ حکومت میں نہیں ہیں
تو کوئی آپ کو روک رہا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کام نہ کریں؟ کوئی آپ کو روک رہا ہے کہ آپ پاکستان کی معاشی یا سیاسی ترقی میں آپ اپنا جو ہے وہ کردار ادا نہ کریں؟ تو جس کسی نے کام کرنا ہے وہ تو کرے گا اور خاموشی سے کرے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کسی قانون ضابطے کو مانتے ہی نہیں ہیں، میں تو پریشان اس وجہ سے بھی ہوں کہ کل کو الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی بھی پارٹی یہ کہے گی کہ جی دھاندلی ہوئی ہے اور یہ دھرنے چلتے رہیں گے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ یو ہیو ٹو ڈرا لائن، آپ کو وہ بک کہیں پہ سٹاپ کرنا ہے اور آپ کو یہ ماننا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہماری عددی جو ہے وہ یعنی اکثریت ہے، اب دوسروں کی باری ہے، وہ جیت گئے ہیں تو کر لیں۔ ایک چیز جو ہوئی ہے پچھلی حکومت کے بارے میں، پروفیسر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ دو پارٹیز تھی، ایک آتی تھی دوسری آتی تھی، پھر پہلی آ جاتی تھی پھر دوسری آ جاتی تھی۔ تو تجربہ ہوا 2018 میں کہ ایک تیسری پارٹی کو لے کے آتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مایوس ہونے والی بات نہیں ہے کہ یہ تجربہ بھی ناکام رہا ہے۔ اگر آپ امریکہ کے ساتھ اور یو کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو اس طرح کے حالات ہیں اور پاکستان میں ایسے، میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ امریکہ کو جاوید 350 سال لگے تھے امریکہ بننے میں۔ مصیبت یہ ہے کہ اگر 75 سال کے بعد ہم اپنی ڈائریکشن ہی سیدھی نہیں کر سکے، ہم 75 سال کے بعد یہ جان ہی نہیں سکے کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ بات آتی ہے کہ ہمارے لیڈرز کو بجائے اس کے کہ حکومت کی پڑی ہوئی ہو کہ میری کرسی سلامت رہے، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 22-23 کروڑ لوگ ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہمارے ہاں کوئی بھی لیڈر 3 سال سے زیادہ سوچتا ہی نہیں ہے، اور جب بھی کوئی لیڈر، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ماؤ زے ٹونگ نے اور ڈینگ زیاؤ پینگ نے چائنا نہیں بنایا تھا، اس میں تھوڑا سا عوام کا بھی ہے۔ چینی عوام نے ساتھ دیا تھا اور وہ اس لیے دیا تھا کہ لیڈرشپ آنےسٹ ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کی باتیں کر کے اور تھوڑا سا شر کا ایلیمنٹ ڈال کے، تھوڑا سا پاکھنڈ کھڑا کر کے یا اس طرح کے ہیلے حربے استعمال کر کے آپ تھوڑی دیر کے لیے تو توجہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ اپنی پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک، کیونکہ ابھی الیکشن آئیں گے، دا گز دا میدان دے، پتہ چل جائے گا۔ دا گز دا میدان، بالکل ٹھیک کہ جو بھی آئے پاکستان کی بات کرے، اپنی سیاسی پارٹی کی بات نہ کرے، اپنے لیڈر اور اپنے ورکرز کی بات نہ کرے، پاکستان کی خوشحالی کی بات کرے۔ ٹھیک ہے اظہر جاوید صاحب، یہ اوورسیز جو ووٹ ہے اس پر بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ ویسے تو اوورسیز پاکستان آ کر ووٹ دے سکتے ہیں، اور پھر جو موجودہ حکومت ہے ان کے پاس ایک اور بھی ایک آپشن ہے جو زیادہ بہتر ہے، وہ شاید یہ ہے جس پہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ اوورسیز ووٹرز کو اپنے نمائندے دے دیں آپ۔ جی جاوید صاحب، یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ صحیح طرح اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہی۔ ان کی نیت تو ٹھیک ہوگی کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے، لیکن کیونکہ پچھلی حکومت نے یہ سارا کیا تھا تو اس حکومت جو ابھی انہوں نے چینج کیا، اس سے پہلے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یکدم ابرپٹلی انہوں نے کیا۔ تو ابھی بھی جو متبادل تجویز ہے، اسحاق ڈار صاحب سے بھی میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو مخصوص نشستیں دینا چاہتے ہیں، 7 سے 10 نشستیں، جو کہ مختلف علاقوں کے حوالے سے، جیسے برطانیہ میں اگر ایک نشست دی جائے، مڈل ایسٹ میں دی جائے، امریکہ میں دی جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ان کے نمائندے آئیں، اپنے مسائل کو حل کریں، اور اس کا وہ بہتر طریقہ ہے، جبکہ وہ ووٹ دینے کے حق سے انکاری نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیونکہ ای ووٹنگ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے دھاندلی ہو سکتی ہے، سافٹ ویئر ہیک ہو سکتا ہے، اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کوئی ایسا طریقہ ڈیوائز کرے کہ جو معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے حل ہو۔ تو یہ ای ووٹنگ جو مسترد کی گئی ہے وہ صرف اس خدشات کے ذریعے کی وجہ سے کی گئی ہے کہ اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، ووٹوں کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ووٹ کا حق ضروری ہے، موجود ہے، لیکن موجودہ حکومت کو اوورسیز پاکستانیز کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان کی وہ اوورسیز پاکستانیز کی نمائندگی کے لیے کتنی کی کوشش کر رہے ہیں، ووٹ کے حق کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، اوورسیز کی جو نشستیں اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک لیک آف کمیونیکیشن ہے فرام گورنمنٹ آف پاکستان کے، جو یہاں پہ ان تک یہ بات نہیں پہنچ پا رہی، لیکن جو 7 یا 10 نشستیں وہ ایک خوش آئند قدم ہوگا کہ اوورسیز میں سے ہی لوگ جائیں گے، پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، قانون سازی جب جو ہو رہی ہوگی اوورسیز کے حوالے سے وہ اس پر
जो फोकस कर सकेंगे। जबकि आम अगर हम वोट अगर देते हैं किसी को जेल में बैठे हुए यहाँ से 4000 वोट मिल जाता है तो वो नुमाइंदा इनकी बात तो नहीं करेगा, वो बात तो झेलम की करेगा या लाहौर की करेगा या कराची की करेगा। ठीक तो है इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। तानिम मलिक साहब, ये तो मैं एक मामला है। चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप डिस्क्रिशनरी पावर दे देंगे, कि ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, कश्मीर असम्बली में भी ये एक है प्रेसिडेंट, लेकिन इसका कोई मेरिट होना चाहिए। जिस तरह ख़वातीन की सीटें जो हैं वो उस पर डिस्क्रिशन है तो वो मेरिट से हट के दी जाती हैं, तो हमारी जो सियासी जमातें हैं, अज़हर साहब हैं, उनके से इर्द गिर्द जो उन लोग नज़र आते हैं वो उस माशरे में एक अच्छा जो बरतानिया का शहरी है उनसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करता। वो उनकी ये है कि वो उनके घर के दरवाजे के बाहर चौकीदार हैं, ना वो साइंटिस्ट है, ना वहाँ प्रोफेसर है, ना वहाँ का बिजनेसमैन है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना डॉक्टर है। इन लोगों को सियासी जमातों ने तंजीम में ही नहीं शामिल किया। अब जब आप उन्हें सीटें देंगे तो जिस तरह यहाँ अरबपति लोगों को सेनेट में पहुँचा दिया गया है, तो जो ये इनको वहाँ इनकी खिदमत करेगा और जो वहाँ उस माशरे का एक न्यू रिच होगा और इल गॉटन जिसके पास वेल्थ होगी उसकी, इसका एक क्राइटेरिया सियासी जमातों को बनाना पड़े कि तालीम के इतने नंबर हैं, इसके अंदर कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, टैक्स चोरी तो नहीं की, और क्या है उसका स्टेटस वहाँ क्या है, तो फिर आप अच्छी शोहरत के लोग जो हैं वो उस पर लेके आएँ। तो मेरी सबमिशन ये कि अब तक जो सियासी जमातों ने वहाँ लोग साथ रखे हैं वो उस माशरे में भी उनकी कोई ख़ास क्रेडिबिलिटी नहीं। और लेकिन पिछली हुकूमत ने वो जनरली एक बना दिया था, हर एक को वोट का हक दे दिया था। वोट का हक तो उनको हासिल है, लेकिन उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान से बाहर 80 से 90 लाख लोग हैं, उसमें अब जो इतलात हैं वो तमाम के तमाम रजिस्टर्ड नहीं है। फिर आप खलीजी ममालिक की तरफ अगर जाएँ तो वहाँ पर भी सियासी एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है और आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते। मैं उसमें आपको बहुत सिर्फ मसाइल एक हैं। हवाला दूंगा कि मनमोहन सिंह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, तो उनको इंडिया के अपर हाउस में कांग्रेस ने नुमाइंदगी दी। अब हमारे पास 4 टेक्नोक्रेट की सीटें हैं, मुझे आप बताएं कौन सा टेक्नोक्रेट किसी सियासी पार्टी ने दी है? जो टेक्नोक्रेट है हमें आलमी मालियाती इदारे दे रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं ये मिसयूज़, हर पॉलिटिकल पार्टी इनको मिसयूज़, ये सारे जो चीकू हैं हर सियासी पार्टी ने अपने चीकू रखे हुए हैं। वहाँ ना कोई बैरिस्टर है, ना कोई साइंटिस्ट है, ना कोई वहाँ का इज़्ज़तदार आदमी। अज़हर जावेद साहब बेहतर आपको बता सकते हैं। चलें, ये बात ठीक है, लेकिन अब नजमुल साकिब साहब, चूँकि वक्त भी कम रह गया है, नजमुल साकिब साहब आप फरमाइएगा कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है, चैलेंजेस हैं, अब ज़ाहिर खारजा सतह पे चैलेंजेस थे, हुकूमत में आने से पहले भी थे, अब भी थे। कुछ ऐसे ममालिक जो हमसे ज़रा रूठे रूठे से लगते थे, आपको लगता है कि मामलात बेहतर जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं, हुकूमत कहती है कि वो भी बेहतर समत पे जा रहे हैं, मुश्किल फ़ैसले उन्होंने लिए हैं, उसकी वजह से ज़ाहिर है आलमी इदारों के साथ भी मामलात अब बेहतर हो जाएंगे और कुछ मईशत के हवाले से भी हम आगे बढ़ेंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे करने, उससे बहुत सारे फायदे होंगे। अब यह है कि जी चाइना के साथ आप ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो लिहाजा अमेरिका हमारा दुश्मन है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एंटनी ब्लिंकन से जो मुलाकात हुई है बिलावल साहब की, वो एक खुशाइंद बात है। आप अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे करें, आपका यूनाइटेड नेशंस में आप पे हाथ हौला रखा जाएगा। आप अमेरिका के साथ दोस्ती करें, वो जो चाहते हैं काउंटर टेररिज्म में, बॉर्डर सिक्योरिटी में या इस तरह की चीज़ों में अफगानिस्तान के ज़िमन में, वो पहले भी चल रहा था, वो अभी भी चलना चाहिए। और उस सिलसिले में DGISI जो वहाँ गए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस सिलसिले में बात हुई होगी। और एक खुशाइंद बात यह है कि एंटनी ब्लिंकन ने काउंटर टेररिज्म से हट के कॉमर्स की बात की है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है। अमेरिका से ताल्लुकात ठीक कीजिए, फैटअप पे आपका हाथ हौला पड़ेगा, IMF की कंडीशनैलिटी पे आपका हाथ हौला पड़ेगा, ये असर आपकी यूरोपियन यूनियन पे आएगा, आपकी GSP+ को बहाल किया जाएगा। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि यह हुकूमत जितनी देर भी रहती है, अगर सिर्फ एक काम कर ले कि जो गलतफहमियां पिछले 1.5 सालों में पैदा हुई हैं उनको दूर करके, और ये साजिश तक जो हिसाब किताब था, और वो जो रूस का उसका यूक्रेन पे हमला करना और उस दिन हमारे वजीर आजम का वहां मौजूद होना, इस तरह की चीजों को, गलतफहमियों को दूर करके आप अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करें, किबला दुरुस्त हो जाएगा और उसके बाद हालात आपके खारजा पॉलिसी के उस वक्त सही समत में जाने शुरू करेंगे जब यहाँ पे इलेक्शन के बाद एक परमानेंट हुकूमत आएगी। ठीक है, जब यहाँ पे इलेक्शन के बाद एक परमानेंट और मुस्तकिल हुकूमत आ जाएगी।
اس کے بعد حالات اور بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب آپ کا, اظہر جاوید صاحب آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا, آپ کا بھی بہت, اور طاہر نعیم ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے عوام کی توقعات ہیں اس حکومت سے. آج مانسہرہ میں جو جلسہ ہوا وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف کا, تو اس میں بھی مریم نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ انتشار پر جو مبنی مارچ تھا اسے خیبر پختونخوا کے عوام نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے, اور جو عمران خان کے لگائے ہوئے زخم ہیں عوام پر انہیں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ختم کریں گے. یعنی یہ ظاہر ہے یہ حکومت کی بھی کمٹمنٹ ہے کہ وہ عوامی خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے, اور یقینی طور پر ایک بڑا چیلنج ہے. اتحادی حکومت نے معاشی چیلنجز کو منظور کیا ہے اور مشکل فیصلے جو ہیں وہ لینا شروع کر دیے ہیں. یقینی طور پر آگے چل کر عوام کی بہتری کے لیے اگر وہ کچھ کریں گے تو یقینی طور پر پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن ظاہر ہے یہ ذمہ داری اب اپوزیشن پہ بھی عائد یعنی عمران خان پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ایک لانگ مارچ انہوں نے کیا جو بالکل ظاہر ہے کہ ناکام ہو گیا. اب وہ دوبارہ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک اور لانگ مارچ کروں گا. آپ کتنے لانگ مارچ کریں گے؟ آپ سیاست کو T20 نہ بنائیں, آپ سیاست کو ٹیسٹ میچ بنائیں. آپ آئیں اپوزیشن میں بیٹھیں اور مثبت تنقید کریں حکومت کی پالیسیز پر, اور ملک کے معاملات کو آگے بڑھائیں, نہ کہ ملک اور ریاست کے لیے مسائل بنائیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.